السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں، وہ عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رحمت کی دعا پانے والے 7 خوش نصیب لوگ۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کس کس کو رحمت کی دعا ملتی ہے، وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سے نیکیاں ہیں جو کرنے والوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رحمت کی دعا کرے تھے، یہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، آج ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کئی چیزوں کی دعائیں کرتا ہے، بیماریوں کی شفا کے لیے، پریشانیوں کو دور کروانے کے لیے، اولاد کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کو رحمت کی ضرورت ہے۔ دعاؤں میں ایک خاص دعا یہ ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ کی رحمت اگر کسی کو مل گئی تو اس کو ہر چیز مل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے پر رحم کرے گا اسی کو تو اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا تبھی جا کے اس کی بیماریاں بھی دور ہوگی، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا اس کی پریشانیاں دور ہوگی، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا اسی کو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے گا وہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اس طرح سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے، اللہ ہم پر رحم کرے، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ تو رحم اللہ تعالیٰ کی جس پر ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کو مل گئی اس کو دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ تو اسی لیے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اور دعاؤں کے لیے ہم خاص طور پہ دعا مانگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، اور وہ کون کون سے اوقات ہیں جن وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ان اوقات کا انتظار کرتے ہیں، ان وقتوں میں ہم دعائیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ ملا تو رمضان میں بھی ہم خوب دعائیں کریں، افطاری سے پہلے دعائیں کریں، پھر اسی طرح کیا ہے تہجد میں ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ ایسی کئی دعائیں ہیں جو ہم اوقات ڈھونڈ کر، وقت ڈھونڈ کر ان وقتوں پر دعا کرتے ہیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اور اسی طرح خاص دنوں کا بھی ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں، صبح شام دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود بھی دعا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ کوئی عالم صاحب نظر آ گئے، بول دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے دعا کر دینا۔ پھر اسی طرح ہمارے رشتہ داروں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دعا میں خیال رکھنا۔ بلکہ یہ عام ہو گئی بات کہ اگر ہم سے کوئی بھی اچھائی کرے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ دعا میں خیال رکھنا بھائی، دعا میں خیال رکھنا بھائی، چاہے وہ ہمیں پہچانے یا نہیں پہچانتا ہو، یا پھر بس وہ مسلمان ہے، ہم کو معلوم ہو گیا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دینا۔ اور اگر کوئی خاص مشکل، خاص پریشانی آئے تو اس وقت تو یاد کر کے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو فون کال کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پتہ نہیں وہ کون ہے نہیں معلوم، لیکن اچانک ایک نئے نمبر سے کال آیا، مجھے بہت زیادہ رونا شروع کر دی عورت۔ وہ کہتی ہے کہ ابھی ہماری بھابھی کا انتقال ہو گیا، فیاض بھائی ضرور دعا کرنا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے کال کر رہے تھے۔ تو بہرحال ایسے خاص
بعض اوقات میں تو ہم لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دینا، ہمارے لیے دعا کر دینا. اس میں اگر کوئی دیندار نظر آتا ہے تو باجی ہمارے لیے دعا کر دینا. اگر کوئی نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اسی طرح کوئی داڑھی والے، ٹوپی والے نظر آ جائے تو ان کو تو خاص طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دینا. دیکھیے ہم دعاؤں کے اتنے منتظر ہیں، یعنی دعاؤں کے انتظار میں رہتے ہیں، دعاؤں کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. ہمارے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں اور خود بھی دعائیں کرتے ہیں. حج عمرہ کو جاتے ہیں تو خاص طور سے پورے کے پورے لوگ جب معلوم ہوتا ہے کہ فلاں صاحب یا پھر فلاں عورت حج یا عمرہ کے لیے چلے گئے تو سب لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور وہاں پر جانے والے بھی سب لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو جب ایک مسلمان کی زندگی میں دعا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور ہونا بھی چاہیے، دعاؤں کی اہمیت ہے بھی اور دعاؤں کی اہمیت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے. پورے انسان بھی اگر اسے منہ موڑ کے چلے جائے لیکن ایک مسلمان ناراض نہیں ہو سکتا، مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کو یہ امید ہے. تو اس اللہ تک اپنی مشکل، اپنی پریشانی بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تو دعا ہے. تو اب یہ جو دعا ہے، اس دعا کو دیکھیے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. دعا آج میرا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ دعا کی فضیلت اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم لوگ سن چکے. تو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. دعاؤں کے ذریعے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، دنیا میں بھی خوش ہو سکتا ہے، آخرت کی پریشانی دور ہو سکتی ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، یہ سب تمہید میں اس لیے باندھا، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس عنوان کی اہمیت کو جانیے کہ ایک دعا ایسی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر کے گئے. ایک دعا نہیں بلکہ ایسی کئی دعائیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر اپنی امت کے لیے دعائیں کرے. قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے. دعائیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جتنے دن زندہ تھے مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے دعا کر کے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے. تو یاد رکھنا، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنا، ایک مرتبہ سوچنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، لیکن ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں ہیں. ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار نہیں کرے، ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کرے. لیکن کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہیں، ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ایمان کی حالت میں دیکھے. انہیں کو ہم صحابہ کہتے ہیں. یاد رکھو، صحابہ کی عظمت پر ایک بات بولنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی کے پوری نمازیں، پورے روزے، پورے صدقہ، پورے خیرات، پورے قرآن کی تلاوت، پورے حج عمرے پورے ایک طرف رکھ دیں، اور صحابی کا وہ ایک لمحہ، جس لمحے میں وہ صحابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرے ہو، ایک صحابی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرے ہو، نبی سے ملاقات کرے ہو، نبی کو دیکھے ہو، اس پاکیزہ لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی ہمارے تمام زندگی کی نیکیاں. اسی لیے تو وہ صحابہ بنے. اور وہ صحابہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ کوئی صحابی کبھی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اولاد کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جنت میں تمہاری صحبت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. جب بولے تب وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائے، لے کے گئے. لیکن ہم کو وہ موقع نہیں ملا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گئے، نہ دیکھے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائے. لیکن پھر بھی ہمارے لیے موقع ہے، ہمارے لیے موقع ہے. ہم ہمارے نبی سے ڈائریکٹ دعائیں نہیں کروائے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی ہمارے لیے. لیکن وہ کون سے اعمال ہیں؟ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے ہمیں نبی کی دعا لگ سکتی ہے، نبی کی دعا مل سکتی ہے. وہی کون سے اعمال ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کے آئے.
اللہ کے لیے غور کرنا. ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 103. اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے. اس آیت پر ذرا غور کرنا. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو حکم دے رہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کرو, آپ کے امت کے لیے دعا کرو. یہ دعا آپ کے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے. اللہ حکم دے رہا نبی کو کہ اے نبی تمہاری اس امت کے لیے دعا کرو. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے معجب اطمینان ہے, اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ جانتا ہے. اے نبی آپ ان کے لیے دعا کرو. بولے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول تم ان کے لیے دعا کرو. اب اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے, جیسا کہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتایا تھا کہ سب سے اہم دعا کیا بولا میں ابھی, اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. اللہ کی رحمت کی جو دعا ہے نا یہ سب سے اہم ہے. اللہ کی رحم, اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے, اسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ جس پر رحم کرتا ہے اس کو اولاد دیتا. اللہ جس پر رحم کرتا اس کی مشکلیں دور کرتا, اس کے پریشانیاں دور کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے. اللہ جس پر رحم کرتا اسی کے گناہ بھی تو معاف کرتا. اللہ جس پر رحم کرتا اس کی توبہ قبول کرتا. اللہ جس پر رحم کرتا اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیتا ہے. تو اس لیے رحمت کی دعا ہر نبی نے مانگی اللہ تعالیٰ سے دعا, اپنی رحمت کی دعا. اگر ہم نکال کر دیکھیں گے ایک دعا جو آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے, سب سے پہلے انسان ہے, کیا دعا کرے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 23. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے کہا, کون؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گی. کیا دعا کرے؟ رحم کر اے میرے مالک. تو رحم کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر ہونا, اللہ ہم پر رحم کرنا, یہ اصل چیز ہے. رحم کرے تو سب کچھ مل جائے گی. تو آدم علیہ السلام بھی رحم کی دعا کرے, اللہ تو اگر مجھ پہ رحم نہیں کرے گا, اللہ تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا اللہ, اس لیے تو رحم کر میرے مالک. تو یہ دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں. تو یہ جو رحم کی دعا ہے, یہ جو رحمت کی دعا ہے, وہ کس کس کے لیے ہمارے نبی نے مانگی, یہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. بڑی اہم چیزیں ہیں, یاد رکھو. اچھا, اس کے بعد کیا ہے, ایک دو حدیثیں بھی سن لیجئے اصل موضوع میں جانے سے پہلے, کہ وہ 7 حدیثیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے سنانے والا ہوں, وہ 7 اعمال جو ہم اور آپ کریں گے تو کیا ملے گا اس میں؟ اللہ کی رحمت کی دعا نبی کی, یعنی نبی ہمارے لیے دعا کرے اور وہ دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیا. اللہ کے حکم سے نبی جو ہمارے لیے دعا کرے, وہ دعا کے مستحق اگر ہم بننا چاہے تو وہ 7 حدیثیں ہم کو معلوم ہو, وہ 7 اعمال جو ہے وہ ہم لوگ کرنے والے بنے. ٹھیک ہے, تو کیا ہماری دعا میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں فرق نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. ہماری دعا میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس دعا میں بہت فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اب جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے, جس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے, وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیا. کیسے؟ 1-2 واقعات سن لیجئے. سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے جی عبداللہ ابن عباس؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے عبداللہ, ٹھیک ہے نا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے, ان کے چاچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے لیے دعا کرے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے؟ چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبح تہجد کے لیے پانی رکھ دیتے تھے, پانی کا انتظام کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں کہ یہ پانی کا انتظام کون کر رہے, کون تہجد میں پانی رکھ دیے؟ تو
ان کی ایک بیوی نے کہا کہ یہ عبداللہ نے رکھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرے۔ کیا دعا کرے؟ اے اللہ اسے، کون؟ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا کر اور اس کو دین کی سمجھ دے، اس کو قرآن کی فہم اور دین کی صحیح سمجھ دے اللہ بول کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے۔ تو یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 15 سال کی عمر کے تھے، 15 سال کی عمر کو پہنچے، دین کی ایسی سمجھ، دین کا ایسا فہم، دین کا ایسا علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا۔ ان کی قرآن کی تفسیر آج بھی پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، مفسر قرآن بن گئے۔ ان کی تفسیر جہاں آ گئی الحمدللہ پورے مسئلے حل۔ کوئی آیت کسی صحابی کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سمجھا دیے تو پھر اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ ایسی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور ایسا حدیث کا فہم اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ کئی صحابہ کو جو حدیثیں، جو قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے، سمجھاتے، اس کی تشریح کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن بنے۔ ایک اور دعا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی یعنی ان کی والدہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مدینہ آئے لوگ آپ کو بہت سارے تحفے تحائف دیے، میں ایک غریب عورت ہوں، اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے سکی، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک میرا لڑکا ہے، میرا یہ جو لڑکا ہے انس 10 سال کا ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں، آپ خوشی سے قبول کیجئے، آپ انکار مت کیجئے، میرے ایک بیٹے کو آپ کے لیے میں دے رہی ہوں، یعنی آپ کی خدمت کے لیے آپ رکھ لیجئے اس کو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جاتی ہے تو اس وقت اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے انس کے لیے آپ دعا کیجئے، میرے بیٹے کی خدمت قبول بھی کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہاتھ اٹھا کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے اور اس کی اولاد بھی بڑھا دے، اس کی عمر میں اور اس کی اولاد میں برکت دے، بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں۔ تو بعد میں ان کی زندگی اگر دیکھیں گے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 100 سال کی تھی، 100 سال زندہ رہے، اور ماشاءاللہ ان کی اولاد بھی کثیر تعداد میں تھی، بہت زیادہ اولاد تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ تو یہ 2 واقعات اس لیے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کر دے وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم ڈائریکٹ جا کے اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجئے نہیں بول سکے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کرے، کچھ نیکیاں کرنے والوں کے لیے دعا کرے، اگر وہ نیکیاں ہم بھی کریں گے تو پھر جیسے یہ صحابہ کے لیے دعا قبول ہوئی ویسے وہ دعا ہمارے لیے بھی قبول ہوگی۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھ کر آپ آگے جو عنوان آئے گا، یہ جو 7 حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ تو پہلا وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، وہ کون ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، جو بندہ یا بندی یعنی بندہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، ایسے بندے پر اللہ تعالی رحمتوں کا تو نزول کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، رحمت کی دعا، اللہ تعالیٰ خود حکم دیا تم ان کے لیے دعا کرو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے وہ دعا کر رہے، اللہ تو اس پر رحم فرما جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے۔ جس کو آج عصر کی 4 رکعت سنت بول کے ہم لوگ پڑھتے نا، یہ موقعہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگ پڑھ لیں گے تو پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا اس کو مل جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو عصر سے پہلے، یعنی عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر 4 رکعت سنت بھی پڑھ لے تو پھر یہ ایسا شخص اس دعا کا مستحق بنے گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح دوسری دیکھیے، عصر کی خاص طور سے الگ سے فضیلت بھی ہے عصر کی نماز کے تعلق سے. غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہوگی یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑے گا اس کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یاد رکھو اس چیز کو بھی ہے. خاص طور سے عصر کی نماز کی فضیلت ہے، چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہوں گی جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے. کیوں کہ عصر کی نماز کا وقت ہی ایسا وقت ہوتا ہے، خاص طور سے کاروبار کرنے والے، جاب کرنے والوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ گراہک چلتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس گاہک آتے ہیں، بہت زیادہ بزی رہتا ہے عصر کے وقت. خاص طور سے بہت زیادہ محنت کرتا مزدوری کرنے والا بھی ایسے حالات میں وہ تمام دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کر عصر کی نماز پڑھنا بڑا اہم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑے گا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور عصر کی 4 رکعت فرض کے ساتھ ساتھ اگر 4 رکعت سنت بھی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا. تو رحم کرے گا کا مطلب ہمیشہ وہ چیز یاد رکھنا، اللہ جس پر رحم کرے اس کے بولیے نا پریشانیاں بھی دور، اس کے معاملات درست ہوں گے، اس کی تکلیفیں دور ہوں گی. اللہ جس پر رحم کرے اس کو بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے گی. یعنی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی تو یہ سب چیزیں ہیں. تو یاد رکھو اس چیز کو. اب دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ رحم کرے اس بندے پر اور اس بندی پر، یاد رکھو یہ حدیث کے الفاظ 2 الگ الگ ہے. اللہ رحم کرے اس بندے پر جو رات کو اٹھتا ہے، یعنی رات کو جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے اٹھ اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ گیا، رب کو راضی کر لے، اٹھ تو بھی نماز پڑھ. پھر حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ رحم کرے اس بندی پر جو رات کو اٹھتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اے اللہ کے بندے اٹھ، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ گیا، اللہ کو راضی کر لے. اس طرح میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک پہلے اٹھتے ہیں، پھر دوسرے یعنی بیوی ہے تو شوہر کو، شوہر ہے تو بیوی کو جگاتے ہیں اور دونوں مل کر یا پھر الگ الگ بھی کون سی نماز پڑھتے؟ تہجد. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے. کب؟ تہجد کی نماز کے وقت آتا ہے. تو تہجد کے لیے اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اٹھے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی اٹھائے، پھر اسی طرح دونوں مل کے اگر تہجد کی نماز پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو جن کے گھر میں تہجد پڑھنے کی عادت بن جائے، جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے ایک یا کبھی کبھی پڑھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اور پھر آسمانی دنیا پر جب اللہ تعالیٰ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. تو یاد رکھو تہجد کی نماز پڑھنا یہ بڑی اہم چیز ہے. آج اگر ہم لوگ حالات دیکھیں گے، یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے، آج تہجد کی نماز چھوڑ، تہجد کی نماز تو دور کی بات ہے، جو فرض نماز ہے، یہ 2 نمازیں تو میں نفل کی بات کر رہا ہوں. تہجد بھی نفل ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ رہے، وہ تو سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں گے. لیکن آج رحمت کے مستحق تو بننا دور کی بات، اللہ تعالیٰ کی غصے کے مستحق بن رہے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے مستحق بن رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کر. تہجد پڑھ کے رحمت کے مستحق بنو گے یا پھر فجر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کے مستحق بنو گے، عذاب کے مستحق بنو گے. اپنے اپنے ہاتھوں میں ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں راستے بتا دیا. اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب چاہتے ہو، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. تو یاد رکھو فرض نمازیں کبھی نہ چھوڑے.
میں اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگ نماز کی بات میں جب کر رہا تھا، نماز کے ٹاپک میں یہ بات بھی بولا تھا، اور ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، یاد رکھ لینا، کوئی ایک نماز جان بوجھ کر اگر چھوڑے، اس نماز کے بدلے میں جب تک جہنم کا عذاب نہیں چکھیں گے ہم جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھو، نہیں جا سکتے. صرف نماز چھوڑ کے سو کے توبہ کر لے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، نماز چھوٹ گئی بولے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ فرض ہے. تو فرض اگر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اس کا عذاب اس کو برابر ملے گا. یاد رکھو. بچے سوال کر رہے تھے ٹریننگ کیمپ میں کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرنے کے بعد بھی فیاض بھی ہم نہیں جاگ سکتے، الارم لگا کے سو گئے پھر بھی نہیں جاگ سکتے، کیسے جاگے؟ کئی طریقے ہیں اس کے. ہم لوگ اگر رات کو جلدی سونے کی عادت ڈال لیں ضرور فجر میں آنکھ کھلے گی. رات کو اگر الارم لگا کے اس کے ساتھ ساتھ گھر میں گھر والوں کو بھی بتا کے جگانے کے لیے اگر سو گئے تو ضرور آنکھ کھلے گی. وہ سب نہیں، کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرے. صرف ایک بات یاد رکھ لو، ایک ہی بات صرف. ہمیشہ میری تقریروں میں یہ بات ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت ایک چیز ذہن میں لا لیں، اللہ اگر میں آج فجر میں آنکھ نہیں کھولا، کہیں میری آنکھ خبر کے گڑے میں کھل جائے تو میں کیا جواب دوں. ایک ڈر ذہن میں اگر بیٹھ جائے نا، اس ایک ڈر کے ساتھ اس ایک بات کو دل میں یاد کر کے اگر سو گئے نا، کوئی اٹھانے والا نہ رہے، خود بخود آنکھ کھلے گی انشاءاللہ. بات کو یاد رکھو. آپ ایک بات یاد رہے کہ اللہ اگر ایک نماز چھوڑ کے میں مر گیا اور اللہ خبر میں میری آنکھ کھلی، ایک نماز کے بدلے میں مجھے جہنم میں جلنا پڑے، ایک نماز کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے کہ بندے فلاں دن تو نے نماز کیوں چھوڑا، وہ ایک نماز کا میں کیوں کا کیا سوال کا جواب دوں؟ کیوں کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. یاد رکھو. قیامت کے منظر کے ٹاپک میں یہ بات بولا، شاید آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک آسان حساب بھی لیتا ہے، ایک مشکل حساب بھی لیتا ہے. کون سا مشکل حساب؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی سے یہ سوال کرے کہ بندے فلاں گناہ تو نے کیوں کیا، اللہ جس سے کیوں کا سوال کر لیا سمجھو وہ برباد ہو گیا. کیوں کا سوال ہوا تو وہ برباد ہو گیا. بس آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نام اعمال دیکھے بغیر کسی سوال کے، جا میرے بندے جنت میں بول دیا تو وہ بچ گیا. بس اللہ اگر بلا کے کسی سے پوچھے کہ تو نے یہ کیوں کیا، کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو فجر کی نماز کیوں چھوڑا، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. فلاں وقت بے پردہ کیوں گھومے، کسی کا جواب نہیں ہے. کیوں یہ حرام کام کرا، کیوں فائنانس میں لون لیا، کیوں سودی کاروبار کرا، کیوں سود پہ رہن کا گھر لیا، کیوں جہیز لیا، کیوں ڈانس کرا، کیوں زنا کرا، کیوں شراب پیا، کیوں؟ خالی ایک کیوں کا سوال اللہ تعالیٰ کسی سے کر لینا وہ برباد ہو گیا. یاد رکھو. کیوں کا سوال کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. کیا بہانہ بنا سکتے ہیں ہم؟ بولو کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر لے. اس لیے ہمیشہ زندگی ایسے گزارو کہ اللہ کل قیامت کے دن مجھے پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال ہی نہ کرے کہ تو نے یہ کیوں کیا. بس تو آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے انعام اعمال دیکھے اور کہے کہ جا میرے بندے، کوئی سوال نہیں تجھ سے، کوئی سوال نہیں، جا جنت میں. تو الحمدللہ وہ جنت کا مستحق بن جائے گا. تو میں کیا بول رہا تھا کہ فجر کی نماز، یہاں تہجد کی نماز کی فضیلت ہے، اللہ رحم کرے گا اس پر جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن فجر کی نماز چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کیوں کا سوال کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ڈر سے آرام، رات کو سو جاؤ، بستر میں جاتے ہوئے لیٹتے ہوئے یہ خیال کرو اللہ مجھے اگر کیوں کا سوال کرا تو میں کیا جواب دوں گا، فجر کی نماز کیوں چھوڑا بولے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اس لیے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک چیز اگر ڈر کے ساتھ ہم لوگ رات کو بستر پہ لیٹیں گے نا تو پھر کسی کی فجر کی نماز نہیں چھوٹ سکتی. یاد رکھو. اب تیسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آسانی کرنے والے پر رحم فرمائے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حکم کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول آپ دعا کرو تو وہ جو رحمت للعالمین نبی ہے وہ خود
رحم کرنے والے رب سے رحم کی دعا مانگ رہے ہمارے لیے. یہ بات ذہن میں بٹھا کے حدیث سنو. کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے پر رحم فرمائے. جب وہ بیچتا ہے تو آسانی کرتا ہے, جب وہ خریدتا ہے تو آسانی کرتا ہے, جب وہ تقاضا کرتا ہے تو آسانی کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. دیکھیے معمولی عمل ہے, چھوٹا سا عمل ہے, اللہ کی رحمت کے مستحق ہم بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول کی اس دعا کے مستحق ہم بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول یہ جو عمل کریں گے اس کے لیے یہ دعا کر رہے. 3 چیزیں اس حدیث میں ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس پر جو بیچتا ہے, کاروبار کر رہے, بزنس کر رہے, بیچنے والا اس پر, اور دوسرا خریدنے والا, تیسرا تقاضا کرنے والا. تقاضا مطلب مطالبہ کرنے والا, بات چیت کرنے والا. ٹھیک ہے نا. اب یہ تینوں بھی کون؟ خالی ہر بیچنے والے پر, ہر خریدنے والے پر نہیں. وہ بیچنے والا, وہ خریدنے والا جو بیچنے اور خریدنے میں, مطالبہ کرنے میں آسانی کرتا ہے, نرمی کرتا ہے, مشکل نہیں کرتا, غصہ نہیں کرتا, لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, آسانی جو کرتا, اس کے لیے یہ دعائیں ہیں. یاد رکھو اس چیز کو. یہ حدیث سننے کے بعد ایک اور حدیث بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ رحم کرے کس پر؟ جو آسانی کرتا. دیکھیے ایک اور حدیث جو بولا ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کر لیا اللہ اس کی خطائیں واپس کر لے گا. اللہ اکبر. آج اتنے جھوٹ بیچنے والوں کے, پہلے بیچنے والوں کے تعلق سے سوچیں گے, پھر بعد میں خریدنے والوں کے. بیچنے والا کیا بولتا ہے؟ سب سے پہلے کچھ دن پہلے یہ سوال بھی آیا تھا مجھے, کوئی آ کے ڈائریکٹ سامنے بیٹھ کے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم لوگ کوئی چیز بیچتے وقت کوئی خریدنے والا آیا, ہم بولے کہ بھائی یہ چیز 400 کی ہے, اور خریدنے والا بولا کہ نہیں مجھے 200 میں چاہیے, تو بیچنے والا فوراً بول دیتا نہیں بھائی 200 میں تو میری خریدی ہے, بول دیتا, حالانکہ اس کی خریدی 200 کی نہیں ہے. اور خریدنے والا بھی کبھی پوچھا, دکان میں جا کے تم پوچھے تمہارے کو کتنے میں آیا جی, کبھی پوچھتے ہم لوگ؟ نہیں پوچھتے. وہ ضرورت نہیں ہے, اس کو کتنے میں ملی اس کو ہم پوچھنے والے نہیں ہیں. اس کی بات ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر کہ مجھے اتنے میں ملا, میری خریدی اتنے میں ہے, میں خود اتنے میں خریدا, اس کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ بول دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہماری خریدی اتنے کی ہے, ہم کیسے دیں گے بھائی, اس میں خالی 1 روپیہ ملتا ہمارے کو, 1 روپیہ دیکھ لے کہ ہم سودا کرتے, خالی 2 روپے ملتے ہمارے کو. جھوٹ بول کے بیچتا ہے بیچنے والا. اور پھر خریدنے اور بیچنے میں کئی جگہ پر گالی گلوچ تک بات چلے جاتی ہے, لڑائی جھگڑے تک بات چلے جاتی ہے. اور دوسری بات کیا ہے, ہم خریدنے والے ہیں, تو خریدنے والے بولے تو کبھی بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے, جو بیچارے چھوٹے چھوٹے دھندے کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں, 10 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا کوئی ہے, 50 روپے کی کوئی چیز بیچ رہا, کوئی فروٹ بیچ رہا, کوئی 5 روپے یا 2 روپے کی چیز بھی بیچتا ہے. ہم لوگ جا کے جو بارگننگ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو, پہلے ہی غریب بیچارہ, چھوٹا کاروبار کرنے والا غریب دھوپ میں بیٹھ کے محنت کر کے مزدوری کر کے کہیں سے لا کے وہ چیز بیچتا ہے, پھر اس کے پاس جا کے نہیں یہ 10 کی ہے تو اس کو ہم 5 میں جو پوچھتے ہیں نا, یہ بڑی غلط چیز ہے. وہی بڑے بڑے شاپنگ مالز میں ہم جاتے نا, جہاں پر فکسڈ ریٹ لکھا ہوا ہوتا نا, وہ 2000 کی رہنے دو, کوئی بات نہیں بولتے, ہم لوگ 2000 روپے وہاں لگا کے آتے. لیکن ایک 20 روپے کی چیز کوئی بیچ رہا تو اس کے پاس جا کے نہیں ہم کو 10 کو دو, 12 کو دو, 15 کو, 1 روپیہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بیچارے ہمارے محلوں میں گلیوں میں جو لوگ ٹوکرے اٹھا کے, وہ ٹھیلے لے کے, وہ 4 پہیے کے بنڈیوں میں جو لوگ بیچنے کے لیے آتے نا, آپ ان کی حالت تو دیکھیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 10 کو بولے, اس کی حالت پر رحم کھا کر وہ جتنا بولا اس سے زیادہ دینے والے بنے کم از کم ہم لوگ. ٹھیک ہے, زیادہ دینے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم وہ جتنا بولا اتنے میں تو لے لے. بیچارے اس کی شکل کبھی دیکھو, کبھی وہ بیچنے کے لیے آیا, اس کے ساتھ ہم لوگ جب بارگیننگ کرتے نا, یہ اتنے میں دو, اتنے میں دو, کبھی کبھی تو اس کی شکل رونے کی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم اتنا گھوم پھر کے, اتنا پسینہ ٹپکا کے, اتنی دیر سے چلا کے پکار کے ہم لوگ بیچ رہے, ایک گاہک ملا, ایک گراہک ملا جو خریدنے والا, اور وہ بھی کم سے کم بولے تو ہم کہاں سے لائے, کیا کریں. ٹھیک ہے بھائی کچھ بھی نہ ملے تو صحیح, جو ملا اتنا ہی صحیح بول کے وہ بیچ دے کے چلے جاتا ہے.
کچھ لوگ تو بیچارے بھیک مانگنے کی نوبت پہ آتے، پلیز باجی پلیز ایک 10 روپے دے دو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی سے ایک 50 روپے دے دو، کبھی مانگ لیتے وہ لوگ بیچارے. ان لوگوں کے پاس ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے، دیکھیں نا ہم یہ چیز اتنے میں لے کے آئے. خوش نہیں ہونا، آسانی کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خریدنے میں بھی آسانی کرو، بیچنے میں بھی آسانی کرو. یہ جو دوسری حدیث سنایا ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے یہاں پر، جس نے بھی کسی مسلمان کا سودا واپس لیا اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں واپس لے گا. مطلب کیا ہے، کوئی آدمی کوئی چیز خرید لیا. اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کبھی ہم کرانہ شاپ میں جاتے ہیں یا کوئی اور دکان میں جاتے ہیں، پورا سامان خرید لیتے ہیں، اس کے بعد وہ 2000 1000 1500 کچھ تو بھی بل ہوا، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتے، تو وہ بولتا نہیں بھائی یہ چیز واپس لے لو، میرے پاس اتنے نہیں ہے. تو جب کیا ہوتا، دکان والا غصے میں آ جاتا ہے، لینا نہیں ہے تو کیوں جی اتنی دیر ہمارا ٹائم خراب کرے، کہیں کو جی یہ سب چیزیں لینا، اور اس میں ایسی باتیں بول دیتا. کچھ لوگوں کی تو زبان اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ تم لوگ تو بیچنے والے نہیں ہوتے، تم لوگ خریدنے والے نہیں ہوتے، تمہاری شکل دیکھے تو ایسا لگ رہا تم لوگ کے خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے، ہمارے پاس یہ وہ فلاں فلاں بول کے باتیں سنا دیتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سودا واپس لیا، گھر کو بھی چلے گئے. کئی لوگوں تو پہلے سے لگا دیتے نہیں، نو ریٹرن، پہلے ہی بول دیتے، واپس نہیں لیتے، کچھ بھی ہو جائے. یہیں پر دیکھ لو، گھر کو جانے کے بعد وہ چیز نظر آ جاتی، وہ تو پھٹی نکل جاتی ہے، خراب نکل جاتی ہے، کئی چیزیں کیڑے پڑے ہوئے نکل جاتے. جب ہم واپس لے کے آتے تو پھر وہاں پر جھگڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، واپس لے لو. تم کوئی بھی کاروبار کرنے والے ہیں، میری بات جہاں تک پہنچتی ہے یاد رکھو، واپس لینا کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کی کچھ بھی مشکل حالات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. وہ چیز اگر وہ واپس لے لیا تو اس کے بدلے میں اگر تم اس کا سودا واپس لے لو، اللہ تمہارے گناہوں کو واپس لے. تم بول رہا تم گناہ کرے نا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مٹا دیتا. تم جیسے اس کا سودا واپس لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی واپس لیتا. پھر اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول کی رحمت کی دعا کا مستحق بھی بن جاتا ہے. تو یاد رکھو، خریدنے والا بھی آسانی کرے، بیچنے والا بھی آسانی کرے، اور مطالبہ کرنے والا بھی. جیسا کہ میں ابھی بولا تو وہ بیچارہ 50 روپے کی چیز لے کے آیا، 10 روپے کی ٹماٹر لے کے آیا، تو تم اس کے ساتھ مطالبہ کر کے اس کو 8 روپے 9 روپے 7 روپے یہ مت کرو. مطالبہ بھی کرے تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کرو. انہیں 1000 بولے تو انہوں پہلے بول دیتا اچھا 1000 کی چیز ہے نا، 300 میں دیتے کہ نہیں دیتے. اور پوچھنے کے لیے تو بھی شرم آنا کم از کم. کبھی کوئی بازو میں ٹھہرے سے اس کو شرم آتی ہے، ارے یہ کیا ہے رے بھائی، 1000 کی چیز 300 میں پوچھ رہا ہے. پوچھنے کے لیے تو بھی شرم آنا. لیکن کچھ لوگ عام ہوتے ہیں، اور تھا خاموش بیٹھا جی تمہارے کیا معلوم، ہم پوچھتے نا، ہمارے کو معلوم ہے جی کیسا پوچھنا. کہ غلط ہے. مطالبہ کرو آسانی کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں، نہ اس کا نقصان ہو نہ آپ کا نقصان ہو. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا ہے، یاد رکھو. اچھا اس کے بعد کیا ہے، 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے جو جب بھی بات کرتا ہے اچھی بات کرتا ہے، خیر و بھلائی کی بات کرتا ہے. سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے. یاد رکھو، بات جب بھی کرے اچھی کرے. کتنی حدیثیں ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بات کرو خیر کی بات کرو ورنہ خاموش رہو. کرے تو اچھی بات کرنا، نہیں تو خاموش رہنے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے نا، ٹائم پاس کی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں نظر آتی. یہ ایک اصول اگر ہم لوگ بنا لیں گے نا، اور یہ زبان ہی اتنی خطرناک ہے، اسی زبان کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، ہار جیت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. گھروں کو، خاندانوں کو ملا سکتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے، بڑے بڑے خاندانوں کو دور بھی کر سکتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے. زبان کا صحیح استعمال زندگی میں سکون چین لا سکتا ہے، اسی زبان کا غلط استعمال پوری زندگی کو جہنم بنا دے سکتا ہے. یاد رکھو اس چیز کو. تو زبان کا صحیح استعمال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیسی دعا؟ جب بھی یہ حدیث یاد رکھیں گے وہ بات یاد رکھنا، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے رسول تم دعا کرو، تو اللہ کے رسول دعا کر رہے، ہمارے لیے دعا کر رہے، رحمت کی دعا کر رہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اس کا ہر معاملہ آسان ہو گیا. تو وہ دعا کس کے لیے کر رہے اب یہاں پر اس حدیث میں؟ جو
اچھی بات کرنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کر دے جب بھی بات کرتا ہے اچھی بات، خیر کی بات، بھلائی کی بات کرے. لیکن ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو خیر کی بات، اچھی بات کرنے والا بہت کم ہی نظر آتا ہے. فضول باتیں، لڑائی اور جھگڑے کی باتیں کرنے والے بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بلکہ گالیاں دینا، احسان جتانا، یہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں. یاد رکھو اس لیے اچھی بات، خیر کی بات، کسی کو فائدہ پہنچانے والی بات، ورنہ نقصان کی بات کبھی نہیں. آج یہ جو موبائل کا فتنہ جب سے آ گیا نا، آپ سوچ کے دیکھو، جب سے یہ جو جیو آیا ان لمیٹڈ، کیا اس سے پہلے اس سے اتنا زیادہ موبائل میں بات کرتے تھے کوئی؟ جب کیا کرتے تھے؟ موبائل تھا بھی ہاتھ میں، کیسے بات کرتے تھے؟ ٹائم دیکھتے تھے. رائٹ، 5 منٹ ہونے آئے، 5 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں ہونا. 1 سیکنڈ بھی زیادہ ہو گیا تو پھر ہمارا 1 روپیہ خراب ہو جاتا. اتنا سوچ سمجھ کے بات کرنے والے. اب جب سے یہ ان لمیٹڈ آ گیا نا، اب مجھے بتاؤ اس میں کیا بات کرتے ہیں جی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں یا اس کے خلاف بات ہوتی؟ باتیں خیر کی ہوتی یا گناہ کی ہوتی؟ 1 گھنٹہ اگر بات کریں نا اللہ کے لیے، آپ خود سوچو، 1 گھنٹہ بات کرنے کے بعد، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہوں گی، آپ کی بہن ہوں گی، آپ کا بھائی ہوگا، آپ کا شوہر ہوگا، کچھ بھی ہوگا، کسی سے بھی بات کریں آپ، روزانہ باتیں جو چلتی ہیں نا، 1 گھنٹہ رکھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ کا ہی وائس ریکارڈ آپ لوگ 1 مرتبہ لگا کے سن لو، آپ کو خوش شرم آ جاتی ہے، ارے کیا تبھی بات کر لیا میں. لیکن کل کرنے کی پھر وہی بات، فون اٹھائے کی، ہلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، کھائے کی، کھائے، کیا پکائے، یہ پکائے، کیا پہنے، یہ پہنے. اس سے زیادہ اور کیا؟ خود کے ہو گئے، کھانے ہو گئے، بچوں کے کھانے ہو گئے، اس کے بعد پڑوسیوں کی حالت، انہوں کیسے، انہوں کیسے، اس کے بعد رشتہ دار، اچھا انہوں کیسے، انہوں کیسے، انہوں نہیں، انہوں یہ آنٹی ایسا کرے کرتے، وہ خالہ کا بیٹا ایسا کرا کرتے، وہ ماموں کا بیٹا ایسا کرا کرتے، یہ پھپھو یہاں گئے کرتے. اب دونوں آپس میں فتوے دے لیتے رہے، ہاں ان کو کیا ضرورت تھی کہتے وہاں جانے کی، ہاں ان کو کیا ضرورت تھی کہتے یہاں یہ بات بولنے کی. حالانکہ نہ وہ پھپھو سن رہی، نہ یہ خالہ سن رہی، انہوں دونوں بیچ میں. کیا باتیں ہیں یہ ثواب کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں، یہ پوری کی پوری غیبتیں ہیں، پوری کی پوری چغلیاں ہیں. غیبتیں اور چغلیوں کے علاوہ ہمارے موبائل میں خیر کی بات بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رحم کرے اس پر، جب بھی کوئی بات کرے تو خیر کی بات کرے، اچھی بات کرے، کسی کو فائدہ دینے والی بات کرے، نقصان کی بات نہ کرے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجیے. اچھا، اس کے بعد 5ویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. دیکھو اس کے لیے بھی رحمت کی دعا ہے، اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور توجہ سے سنے اور اسے محفوظ رکھے اور دوسروں تک پہنچائے. کون سی حدیث؟ ترمذی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. دیکھیے کتنی بہترین بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے. کون؟ جو میری بات سنے. کس کی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے. اچھا، اب یہاں پر آپ سب سن رہے، کس کی بات سن رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے. تو دیکھیے اب ڈائریکٹ آپ کے لیے ہے، آپ یہاں پر بیٹھے. اب ایک چیز تو ہو گئی، کیا؟ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اب آپ سب کے لیے دعا کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا. پہلا حصہ کیا؟ جو بھی میری بات سنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سن رہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور توجہ سے سنے. میری بات سنے لیکن کیسے سنے؟ آنے جانے والوں کو دیکھتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے، پھر توجہ کے ساتھ سنے. اب 2 چیزیں بھی مکمل ہو گئی. ماشاءاللہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سن رہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اسے محفوظ رکھے. کہاں محفوظ رکھے؟ نوٹ بکس میں یہاں لکھے، لے کے جا کے بند کرے اس کو، وہ وہیں پر محفوظ رہتی نہیں. ہمارے دل و دماغ میں بھی محفوظ رہنا، یعنی یاد ہو جانا. جو بھی اللہ کے رسول کی بات سنے اسے یاد کر لے. ماشاءاللہ 3 چیزیں ہو گئی. اگر آپ یاد کرنے والے بھی بن گئے تو ماشاءاللہ 3 چیزیں ہو گئی یہ حدیث میں. اب آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر جو سنا، جو توجہ کے ساتھ سنا، جو محفوظ کر لیا، پھر اس کو لے جا کر دوسروں تک پہنچائے. تو پھر اس کے لیے یہ دعا ہے.
یہ 3 کام تو شاید 90% لوگ کر لیتے ہیں، چوتھا کام 10% لوگ کرتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں؟ 10%. جو یہاں سنے اس کو لے جا کے دوسروں تک پہنچانے والے کتنے لوگ ہیں؟ کسی بھی اجتماع میں گئے، اللہ کے رسول کی بات سنے، اللہ کی بات سنے، اللہ کے قرآن سے کوئی آیت سنے، پھر اس کو یاد کر لے کے جا کے دوسروں کو سنانے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے پاس کتنا جذبہ ہے یہ کہ میں میرے نبی. اچھا یہ بات کب بولے اللہ کے رسول؟ 1450 سال پہلے بولے. 1450 سال پہلے جو بات بولے، اس بات، اس دعا کے مستحق آپ بن سکتے ہیں، میں بن سکتا ہوں. اگر آپ اللہ کے رسول کی وہ بات جو اللہ کے رسول 1450 سال پہلے بولے، وہ بات اگر آج آپ سن رہے، اس کو یاد کر کے آج اگر آپ گھر جانے کے بعد آپ کے پڑوسیوں کو جیسے روز فونا کر کے فضول میں غیبتیں اور چغلیاں کرتے، اس کی جگہ یہ حدیثیں کم از کم آج 7 حدیثیں سنیں، واقعات کے ساتھ ملائے تو ایک 10 واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنیں، وہ 10 میں سے ایک 2 یاد کر لیں. وہ 2 گھر جانے کے بعد فون اٹھا کے دیکھیے باجی آج کون کون نہیں آئے جو ہمیشہ اجتماع میں آنے والے تھے لیکن آج وہ نظر نہیں آئے. ہمارے کوئی سہیلیاں، ہمارے کوئی دوست ہے، ہمارے کوئی فرینڈس ہے جو آج نہیں آ سکے، ٹھیک ہے، ان کو کال کر کے کیا ہوا، خیر خیریت، آج نہیں آ سکے، آج ملاقات نہیں ہوئی، آپ کو معلوم ہے آج ہم کیا سنے تھے؟ سنا تو میں کوئی بات نہیں، فری ہے نا، موبائل تو فری ہے، کوئی چارج لگنے کا نہیں ہے. ایک 5 منٹ میں فون کر کے 2 حدیثیں سنا دیے، ماشاءاللہ. کیا ملا آپ کو ثواب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنے آپ. تو بیٹھے بیٹھے کتنی اچھی نیکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یاد کر کے دوسروں تک پہنچانا. بس ٹھیک ہے، ڈائریکٹ فون نہیں کر سکے، کم از کم وائس میسیج بھی تو کر سکتے ہیں. دیکھیے جی آج ہم لوگ یہ حدیث سنے، دیکھیے ماشاءاللہ، صرف آئے سو واٹس ایپ پہ آئے سو ادھر سے ادھر ہی فارورڈ کرنا نہیں، اگر ہم ہماری زبان کو بھی استعمال کر کے اگر کسی کو فارورڈ کرے، یہ نیکی کی مستحق ہم بنتے نا. تو یہ کام اگر ہم لوگ کریں گے تو دین کا کام کتنا زیادہ ہوتا. آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. امام بخاری جب بھی آپ نام سنتے آگے کیا بولتے؟ رحمت اللہ علیہ. ماشاءاللہ، رحمت اللہ علیہ کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ ان پر رحم کرے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے تمہارے لیے، میرے لیے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے یہ دعا ہے. کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو اس سب کے لیے دعا ہے. یہی دعا ہے کیا؟ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ پر رحم کرے. ہم امام بخاری کا نام لے رہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نام لے رہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نام لے رہے. جب بھی نام لے رہے، اس دنیا میں قیامت تک آنے والا ہر مسلمان، کسی بھی زبان کا ماننے والا، جاننے والا، بولنے والا، جب بھی ان اماموں کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر رحم کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو محدثین ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے. کیا عمل کرے؟ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے، یاد کرے، کتاب لکھے، آنے والوں کو پہنچا دیے. تو دیکھو اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی. ہر مسلمان جب سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب سے یہ کتاب لکھے تب سے پڑھنے والا ہر حدیث جب بھی پڑھتا ہے ان کے اوپر رحمت کی دعا بھیجتا ہے، قیامت تک ان کے اوپر دعائیں رحمتوں کی. اب اس وقت بھی کہاں کہاں، کون سے مدرسے میں، کون سے جلسے میں، کون سے بیان میں کتنے لوگ امام بخاری، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا نام لے رہے. جب بھی نام لے رہے ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے. کل قیامت کے دن تک بھی ان کے لیے کتنی دعائیں لگیں گی. اللہ اکبر، سوچ کے دیکھو آپ. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا اللہ کے رسول کے زبان سے ان اماموں کے لیے جو ملی نا، اس کے مستحق آپ اور ہم بھی بن سکتے ہیں. کیسے؟ اس حدیث پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو. عمل کریں گے تو میرے نبی کی بات ہے، میں سنا آج، پھر اس بات کو میرے حد تک نہیں رکھوں گا. کم از کم گھر جانے کے بعد میرے بچوں کو سناؤں. گھر جانے کے بعد عورتیں ہیں تو اپنے شوہر کو سنا دیے، شوہر ہے تو جمعہ میں سنی ہوئی باتیں شام میں گھر کو آیا تو اپنی بیوی کو سنا دیا، بچوں کو سنا دیا، بھائی بہن ایک دوسرے کو سنا لیے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابھی ہم سنے آپ کو سنا رہے، بس کچھ بھی نہیں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، محفوظ رکھے، دوسروں تک پہنچائے، تو پھر ہمارے لیے یہ رحمت کی دعا ہے۔ دیکھیے اچھا، اب 6ویں چیز دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ اے اللہ سر مونڈنے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بال کترانے والوں کے لیے بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر منڈوانے والوں پر اللہ تعالیٰ تو رحم فرما۔ پھر صحابہ پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بال کترانے والوں کے لیے؟ تو تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بال کترانے والوں پر بھی اللہ تو رحم فرما۔ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائے رحمت کرے۔ حج کو یا عمرہ کو جو جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد جو سر منڈواتا ہے یا بال کترواتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ یہ حج اور عمرہ کے جانے والوں کے لیے یہ خاص فضیلت ہے۔ اب ایک آخری بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے آج کی جو 7ویں حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے بندے پر رحم کرے جس کے پاس اس کے بھائی کی عزت یا مال میں کوئی بدلہ ہو، پھر وہ مرنے سے پہلے ہی اس کے پاس آ کے دنیا میں ہی اس سے معاف کرا لے، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو اس کے پاس دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں مفلس کون ہے؟ کیا بولے؟ مفلس کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کیا جواب دیے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ مفلس کا مطلب غریب، فقیر کون؟ پوچھے اللہ کے رسول کے سوال پر صحابہ کیا بولے؟ جس کے پاس دینار درہم نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ہے مفلس بیچارہ، وہ ہے غریب، وہ ہے فقیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جو دنیا میں جس کے پاس پیسے نہیں ہے، دینار درہم نہیں ہے، وہ مفلس نہیں ہوتا۔ اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیکیاں لے کر آیا، ایسے نیکیاں کہ دنیا میں نماز پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا، رمضان کے پورے روزے رکھ لیا، پیسے تھے تو حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا، بہت ساری نیکیاں ہیں اس کے پاس، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے گا، اللہ کے کچھ اور بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ جو نمازی ہے، اللہ یہ جو روزے رکھ کے آیا، اللہ یہ جو حج عمرہ کر کے آیا، اللہ اس نے فلاں دن فلاں وقت مجھے گالی دیا تھا۔ ایک آدمی آ کے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تو گالی دیا اس کو، دے اب اس کو بدلا۔ یہ نیک جو نمازی، روزہ، پرہیزگار، متقی، یہ کیا بولے گا؟ اتنی نیکیاں کر لے کے آیا، دنیا میں ایسا لگتا تھا انہیں نمازی متقی پرہیزگار ہے، ایسا لگتا تھا، لیکن وہ متقی پرہیزگار ہو سکتا؟ جو صرف نماز روزہ کر لیا تو وہ متقی پرہیزگار ہو سکتا؟ نہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں آج کئی لوگ جو بڑے بڑے ٹوپیاں لگاتے، بڑے بڑے جھبے ہیں، بڑے بڑے داڑیاں ہیں، کاروبار کرتے ہوئے بیٹھتے، دیکھو ان کی منہ سے اتنی گندی زبان، اتنی گندی گالیاں نکلتی ہیں۔ کاروبار کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھتے ہیں دکانوں میں، اللہ کی پناہ، ہم جو ایمان والا ہوتا نا، ذرا بھی شرم و حیا والا ہوتا نا، ان کی باتیں سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال کے نکلتا، اتنی گندی باتیں ان کی زبانوں سے نکلتی۔ وہ سمجھتا صرف میرے کو داڑھی رکھ لیا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیا، ہو گیا خلاص۔ پتہ نہیں بولنے والوں کی اس میں غلطی ہے یا سننے والے کی اس میں غلطی ہے۔ لوگوں کو صرف نماز پڑھو یہ کی سکھا دی ہے، بس باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نماز پڑھو، نماز کی فضیلت میں وہ حدیثیں بیان کرو، تم 5 ٹائم کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ تمہاری گناہ ایسے دھو دیتا جیسے تم 5 ٹائم نہائے تو دھو دیتا۔ حدیث برابر ہے، لیکن حدیث اس کو سمجھانے نہیں آیا، انہیں صحیح سمجھایا نہیں، انہیں صحیح سمجھا نہیں۔ انہیں کیا سمجھا؟ میں 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں نا، میرے پورے گناہ اللہ معاف کر دیتا بول کے خالی نماز پڑھتا، جا کے وہاں حرام کھاتا، حرام کاروبار کرتا، جھوٹ بولتا، گالیاں دیتا، گھر میں آتا بیوی پہ ظلم کرتا، بچوں پہ ظلم کرتا، کوئی بوڑھے ماں باپ پہ ظلم کرتا، کوئی سگے بھائی پہ ظلم کرتا، کسی کا پلاٹ قبضہ کرتا، کسی کی زمین جائیداد چھین لیتا، کسی غریب پہ ظلم کرتا، مارتا۔ یہ سب لوگ یاد رکھو، عورتوں میں بھی خاص طور سے کئی ایسے بڑے بڑے بیان کرنے والے، تقریریں کرنے والے نظر آ جائیں گے آپ کو۔ ان کی باتیں سنیں تو واہ ماشاءاللہ کیا متقی جی، کیا پرہیزگار جی، باجی ایسی باتیں بولتے۔ پرسنل لائف جا کے دیکھو ان کی، اللہ کی پناہ اس سے بہتر ہم ہی اچھے ہیں سمجھ لینا۔ ان کی شادیاں جا کے دیکھو،
ان کے گھروں کے رسم رواجیں جا کے دیکھ لو، ان کے طور طریقے دیکھ لو، ان کی زبان دیکھ لو، جب معلوم ہوتا کہ یہ بیان کرنے والے اتنے خطرناک رہتے کیا، بلکہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے اتنے خطرناک رہتے کیا، بلکہ جب معلوم ہوتا. سب لوگوں کی بات نہیں بول رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے رہتے. تو یہ حدیث ہم سب کے لیے نصیحت ہے. صرف نماز، برقع، داڑھی، ٹوپی، ہاتھوں میں تسبیح، آپس میں ملے، مسجد میں ملے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، میٹھی میٹھی باتیں، خیر خیریت، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب زبان اتنی میٹھی، یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ دکان میں بیٹھتا نا، جب معلوم ہوتا اس کا ماشاءاللہ کیا ہو جاتا پتہ نہیں. گھر میں جاتا نا تو ایسی ایسی باتیں، اللہ اکبر، کیا بولوں میں آپ کو، معاملات بڑے خطرناک. لوگ تو کچھ لوگ تو مشہور ہو جاتے کہ فلاں صاحب بھائی ان کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو، بہت خطرناک ہے. ایک غیر مسلم، ایک کافر بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا جو نمازی 5 ٹائم کا داڑھی والا ایسا معاملات کرتا. لوگوں کو دھوکہ دینے والے سب سے خطرناک انہیں. تو میں کیا بول رہا تھا، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، یہ جو نمازی حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے سو صاحب، حجن آتی نا، اللہ مجھے گالی دیا تھا، اللہ تعالیٰ بولے گا دے اس کو. اللہ کیا دوں، تو نماز پڑھا تھا نا، ثواب اس کو دے دے، ہو گیا. دوسرا آئے گا، اللہ مجھے مارا تھا، اچھا مارا تھا، دے اس کو بھی بدلا، اللہ تعالیٰ نکال کے دے دے گا اس کے روزے کا ثواب. اور ایک بار اللہ میرے اوپر تہمت لگایا تھا، آج تہمت لگانا تو ایزی ہے نا، آسان ہو گیا. انہوں ایسا کرے کتے، انہوں اس کو دیکھے کتے، انہیں اس کے ساتھ گھومی کتے، اس کے ساتھ اس کا یہ ہے کتے. یہ کتے کتے میں کتنے لوگوں پر ہم لوگ تہمتیں لگا دے رہے، کچھ بھی نہیں، خالی سنے سو بات، حاجی باجی ہم سنے انہوں نے کیا ایسا بولے، ان کا یہ ہے کتے. تہمت لگا دیے نا تم، خالی ادھر سے سنے اس کے اوپر وہ لگا دیے. پاک دمن عورتوں کے اوپر، پاک دمن مردوں کے اوپر شک کرتے ہوئے کوئی آج تہمت لگا دیے، سمجھے آسان ہے، خالی ادھر کی بات ادھر پہنچا دیا. میں کیا کرا، کچھ بھی نہیں کرا، لیکن قیامت کے دن پکڑے گیا. اللہ میرے اوپر تہمت لگایا تھا، میرے بچی کے اوپر تہمت لگایا تھا، میرے اوپر یہ الزام لگایا تھا، میرے اوپر یہ جھوٹی بات بولا تھا، میری بے عزتی کرا تھا، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کرا تھا. اللہ میں نہیں کرے سو غلطی، میرے اوپر تھوپا تھا اس نے، اللہ مجھے انصاف چاہیے. اللہ تعالیٰ بولے گا چل تیرے عمرہ نکال، ثواب اس کو دے دے. چوری کرا، غیبت کرا، تہمت لگایا، الزام لگایا، کسی کو مارا، کسی کو ستایا. آج میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پولیٹیکل پاور ہے، میرے پاس پیسے کا پاور ہے، میرے پاس جسمانی پاور ہے. میں اس پاور کو یوز کر کے، استعمال کر کے غریبوں پہ میں ظلم کروں. کوئی بہو یہ سوچے کہ میں تو اب جوان ہوں، میری بوڑھی ساس کے اوپر میں ظلم کروں، مجھے کون پوچھنے والا. آئے گی وہ بوڑھی ساس کل قیامت کے دن، اللہ میں بوڑھی تھی. سنایا تھا میں آپ کو کچھ دن پہلے ایک واقعہ، بوڑھی ماں کو گھر کے اندر رکھ کے باہر سے تالا ڈال دے کے اپنی بیگم کو لے کے ہنی مون کو جانے والا مسلمان نوجوان. آج آئے گی وہ عورت، آئے گی ایسی مائیں جن کے اوپر ظلم ہوا تھا، آئیں گے ایسے باپ جن کے اوپر ظلم ہوا تھا، اور آئیں گی ایسی بہویں بھی جن کے اوپر ساس نے ظلم کیا تھا، شوہر نے ظلم کیا تھا. بیچاری مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، بڑی مشکل سے اس کا باپ وہاں یہاں سے قرضے کر کے محنت کرتے زندگی بھر اس کو پڑھا کے لکھا کے، پھر اس کو تو جتنا مانگا اتنے تیرے منہ میں ہڈیاں ڈال کے جہیز جمع کر کے تیرے کو شادی کر کے دیا تھا. تو اب تو مارے تو بھی وہ پڑھ کے رہی، تو گالیاں دی تو بھی پڑھ کے رہی، کیونکہ اگر ایک مرتبہ اس سے میں الگ ہو جاؤں، طلاق لے لوں، خلا لے لوں، پھر میری کیا زندگی ہوگی. میرا باپ تو غریب ہے، میرا بھائی تو ایسا ہے، میرا تو بھائی بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، میں تو یتیم ہوں، میں اب کیا کروں. زندگی گزارنا ہے تو بس اسی کے ساتھ گزاروں، جتنا چاہے ظلم سہ لوں بول کے ظلم سہ کے جو عورت زندگی گزاری، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حدیث ہم لوگوں کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرے گی، اللہ میری ساس ظلم کری تھی، اللہ میرا شوہر ظلم کرا تھا. آج تو جیٹ بھی ظلم کر رہا، دیور بھی ظلم کرتا ہے، سسر بھی ظلم کرتا. آج زندگی بھر تانے دے دے کر کے یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں دیے، وہ نہیں، کتنا ظلم ہو رہا آج. ہم سمجھ رہے کہ ہاں ہم کر سکتے نا بھائی، ہمارے پاس پاور ہے، بیٹا میرے ہاتھوں میں ہے، بیٹا میں بولے جیسا سنتا، جیسے چاہے میں بہو پر ظلم کروں، کر لو. 50-60 سال کی زندگی، بہت بولے تو آپ جتنی بھی ساسیں ہیں وہ 30-40 سال زندہ رہیں گی، اگر بہویں ہیں تو وہ کتنے 40-50 سال زندہ رہیں گی. قیامت کے دن ہوگا کہ سب حاضر ہوں گے، اللہ یہ میرے اوپر ظلم کرے تھے. کیا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ انصاف دے رہا نا.
اسی لیے میں بولا آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں آیا ہوگا میرے جو 7 days کے لیکچرز میں جو اہم ٹاپکس تھے اس میں اسلام ہی کیوں میں یہ بات میں آپ لوگوں کو اور واضح کر کے بولا. قیامت کا دن ہوگا، یقین کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے، دنیا والے انصاف نہیں کر سکتے سب کو. اب جس پر اس دنیا میں ظلم ہوا ان سب کو انصاف ملے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن انصاف ملے گا. اب اللہ تعالیٰ یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ بیان کرنے والی، یہ بیان کرنے والا عالم، یہ حافظ صاحب، ان کے پورے نیکیاں اٹھائیں گے ان لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیں گے. کچھ بد نصیب تو ایسے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جتنے نیکیاں لے کے آیا نا وہ پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گے، اس کی پوری نیکیاں ختم، لیکن سوال کرنے والے اور بھی رہیں گے، اللہ ہمارے کو بھی انصاف دلا، اللہ ہمارے اوپر بھی ظلم کرا انہیں. اس کا ظلم کچھ کم تھا، زندگی بھر لوگوں کو ظلم کر کر کے رہا، سمجھتا رہا کہ خالی سال میں ایک مرتبہ جا کے حج کر لیے تو پورے گناہ معاف. ادھر حج کرا، ادھر آ کے لوگوں پہ ظلم کرا، ادھر 5 ٹائم نماز پڑھا، ادھر لوگوں پہ ظلم کرتے رہا. اللہ تعالیٰ بولیں گے دے، بولے گا اللہ میرے پاس ہے کیا؟ اب جتنی نمازیں تھے، جتنے روزے تھے، جتنے بھی نیکیاں کر کے آیا تھا سب ختم ہو گئے نا، اللہ اب کیا دوں؟ اچھا کچھ بھی نہیں ہے تیرے کھاتے میں، ٹھیک ہے. کون تیرے اوپر ظلم کرا نا، ٹھیک ہے، تیرے گناہ کہاں ہیں؟ ادھر لا، تیرے گناہ اٹھا کے تیرے سر پہ ڈال دے گا. حالانکہ اس کے کھاتے میں کیا تھے پہلے؟ نیکیاں. کون کون سے؟ نماز، روزہ، قرآن، کتنے نیکیاں تھے. انہیں اس میں خوش تھا، اتنے نمازاں پڑھا، میں جنت میں نہیں گیا تو کون جاتا. اتنے رمضان کے روزے رکھا، رمضان میں قرآن پڑھ کے سٹاک کر کے رکھ لیا، میں تو جنتی ہوں، بے فکر تھا انہیں. لیکن قیامت کے دن ہوا کیا؟ گناہ گاروں کے گناہ نکال کے اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ڈال دیا، اس کے نیکیاں پورے ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہے گا جا اب جہنم میں، اس کے گناہ بھی تیرے سر پر، جا جہنم میں. اللہ تعالیٰ ایسے انصاف دلائے گا. تو یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے پر رحم کرے. دیکھیں اب رحم کے مستحق کون، اللہ کی رحمت کے مستحق کون بنیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس اس کے بھائی کی عزت یا مال میں کوئی بدلہ ہو، پھر وہ مرنے سے پہلے ہی اس کے پاس آ کے دنیا میں ہی اسے معاف کرا لے، اس کے لیے رحمت کی دعا ہے. نہیں معلوم تھا، جہالت میں تھے، دین سے دور تھے، دین کے علم سے دور تھے، کیا کرے؟ بھائی کا زمین کوئی قبضہ کر لیا، بھائی کے بچے یتیم تھے، ان کی پراپرٹی کھا لیا، گالیاں دے دیا، کچھ بھی کرا. لیکن اب معلوم ہوا تو اب کیا کرنا؟ جا کے معافی مانگ لینا. جان بوجھ کر رشتوں کو توڑے تھے، جان بوجھ کر کسی کے اوپر ظلم کرے تھے، بے عزتی کرے تھے، غیبتیں کرے تھے، دنیا میں ہی ان سے معافی مانگ لو، معاملہ صاف کرا لو. اللہ اکبر. زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ دن پہلے ایک کال آیا تھا، ایک عورت، ماشاءاللہ عورتوں کے اندر ہی آج بیداری آ رہی ہے. اللہ کرے کہ جتنی عورتیں دین کے قریب ہو رہی نا، اتنے ہمارے نوجوان مرد بھی اگر سدھر جائے تو ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی اور بہتر ہو سکتی. عورتوں کے اندر یہ جذبہ کہ ماشاءاللہ کال کر کے بولتی ہیں، اور وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے بولتی ہے کہ ہم کو نہیں معلوم تھا فیاض بھائی، ہمارے شوہر ان کے سگے بھائی کا زمین ناجائز تھوڑا سا قبضہ کر لیے، جب نہیں معلوم تھا، جہالت میں تھے. اب ہم کیا کریں؟ حالانکہ اب ہمارا گھر بن گیا، اب ہم کیا کریں؟ سوال آیا. ماشاءاللہ ایسے بھی نیک لوگ ہیں. آج اللہ تعالیٰ ہدایت دیا تو دیکھیے جہالت میں کیسے کام کرے، لیکن آج احساس تو ہو رہا ماشاءاللہ. تو اب جب احساس ہوا تو جا کے اسے معافی مانگو. طاقت ہے تو اس کا جو حساب ہے، جتنا آپ نے قبضہ کیا، جتنا اس کا مال لوٹا، جتنا اس کا حق تھا دینے کا، اتنا حق اس کو واپس دے دو. بول دو کہ بھائی تجھے معلوم بھی نہیں تھا ہوں گا تیرا میں وہ چیز جو لے لیا، تیرے تعلق سے میں یہ فلاں فلاں بری باتیں بولا تھا، نہیں معلوم تھا ہوں گا، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دے مجھے. تو پھر جو دنیا میں ہی معاملات صاف کر لیتا تو کل قیامت کے دن پھر وہ نوبت نہیں آتی. کون سی؟ مفلسوں والی نوبت، جو اس کے نیکیاں ختم ہو کے گناہ اس کے سر پہ گرے نا، یہ نوبت نہیں آنا. بولے تو آج تک جو بھی جس کے اوپر بھی ظلم کیا، اور ظلم کرنے والے کو معلوم ہے، اس کی زبان اقرار نہیں کرتی لیکن اس کا دل اندر سے گواہی دیتا. تم جس پر بھی ظلم کرتے، تمہارا دل تمہارے کو بولتا کہ تم غلط کر رہے دیکھو، تم غلط کر رہے دیکھو، تم غلط کر رہے دیکھو. دل تو بولتا ضرور،
تو جب دل بولا نا سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اس میں میری غلطی ہے، ان سے جا کے معاملات صاف کرا لو، ان سے معافی مانگ لو، تاکہ کل قیامت کے دن پھر یہ ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر کل قیامت کے دن ہمارے نیکیاں برباد نہ ہو، پھر کل قیامت کے دن ہم مفلسوں میں شامل نہ رہے۔ معافی مانگنا بھی بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور معاف کرنا بھی بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ معافی مانگنا بھی، معاف کر دینا بھی، بڑا دل ہونا اس کے لیے۔ معافی مانگنا بولے تو اپنی انا آتی سامنے، اپنی عزت آتی، میں معافی مانگنا کیا ہو گیا جان دو چھوڑ دو، اس کو معلوم کیا، انہیں بھی بھول گیا ہوں گا، میں بھی بھول گیا ہوں گا، آپ کا ہی کو یاد دلانا، شیطان یاد دلاتا، ارے تو کیسا، تیرا سٹیٹس کیسا، تو جا کے اس کے سامنے اب گناہ کرے سو بولتا، تیری عزت رہتی، تو جھکتا اس کے سامنے، شیطان یہ سب وسوسے ڈالتا۔ لیکن یہ ایک حدیث یاد کر لے کہ نہیں، دنیا میں معاملہ صاف کرا لینا ہے میرے کو، دنیا میں معاملہ صاف کرا لوں تاکہ قیامت کے دن بچ سکوں۔ جاؤ معاف کر بیٹا، چھوٹا ہوں گا، ظلم کرے ہوں گے، نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے بیٹا تیرے اوپر جو بھی ظلم۔ ہمارے پاس معافیاں کب مانگتے ہیں؟ ہاں، ایک تو مرنے کے بعد، ایک تو زندگی میں بھی مانگتے، وہ کب؟ ہاں حج کو جاتے وقت، رائٹ، حج کو جاتے وقت، اب حج کو جا رہے بولے تو پتہ نہیں دنیا میں کوئی ایسا کام کر دیے، دنیا میں کوئی دوسرا کراچ نہیں ہوں گا ایسا فیل ہوتے، پورے رشتہ داروں کو بلا کے دعوتاں دے کے یہ کر کے وہ کر کے، خالی وہ بھی فون آمچ میرے کو معاف کر دو، کچھ تو بھی غلطی ہوئی تو میں حج کو جاری ہے۔ اصل میں معاف کر دو بولنا یہ مقصد نہیں ہے، میں حج کو جاری بولنا یہ مقصد ہے، اصل میں یہ بتانے کے لیے میرے کو معاف کر دو۔ واٹس ایپ گروپ میں دیکھے تو میرے کو معاف کرو، میرے کو معاف کرو، میرے کو معاف کرو، واٹس ایپ گروپ میں معاف کرتے، معافی مانگتے۔ معافی مانگنا ہے تو ڈائریکٹ جا کے اس کے سامنے جا کے حج کرتے وقت ہی معافی مانگو، کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ عمرہ کو جاتے وقت معافی مانگو، کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ جب تمہارے کو گناہ کا احساس ہوا، معلوم ہو گیا، ابھی معافی مانگو، ابھی جاؤ، یہ ہے اصل چیز۔ اس کے گھر پہ جا کے مانگو، اس کو بولو کہ دیکھ میرے ساتھ غلطی ہو گئی، نادم ہو گیا۔ اور آج معافی مانگنے بھی کیسے طریقے ہیں، رباب سے جاتے معافی مانگنے، معافی ٹھیک ہے میاں غلطی ہو گئی، معاف کرتا کہ نہیں کی، انہیں دبدبہ ڈال رہا ہے، اور پھر وہاں جا کے وہ بھی رباب سے معاف کرتا کہ نہیں کرتا، کیا بولتا، بول معاف کرے تو رہے تو نہیں تو نکل جا۔ تو یہ نہیں ہوتا گناہ، اللہ تعالیٰ سے بھی ایسے معافی مانگتے، اللہ غلطی ہو گئی، معاف کرتا کہ نہیں کی، کرے تو کر نہیں تو نہیں، ایسا بولتے نہیں نا۔ لوگوں کے سامنے گئے تو کیسا مانگتے، پھر نادم ہونا، شرمندگی ہونا، اپنی غلطی کا احساس ہونا، اس کے پاس جا کے ٹھیک ہے بھائی غصے میں تھا، بہو ہے، ساس ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے بھائی، آپس میں معافی مانگنا بھی بڑی بات ہے، معاف کرنا بھی بڑی بات ہے، یاد رکھو۔ سگا بھائی اپنے بھائی کے سامنے جا کے معافی مانگنے کے لیے شرما رہا، آج سگی بہن اپنی سگی بہن کے پاس جا کے معافی مانگنے کے لیے اس کی انات سامنے آ جا رہی۔ میاں بیوی بھائی سالہ سال دور رہ رہے، صرف انا کی وجہ سے، انا کی وجہ سے ایک چیز تمہاری زندگی میں سکون لا سکتی ہے، وہ ہے معافی۔ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، غلطی نہیں بھی ہوئی، میری ہمیشہ یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں میں، میرے میاں بیوی کے جب بھی یہ ٹاپکس نکلتے ہیں، بات ایک بات، کوئی ایک تو جھک جائے پہلے، کوئی ایک تو آگے بڑھے، کوئی ایک تو اپنی انا کو کچلے، ہمت کرے جا کے بولے سوری، وہ بھی خالی ایسا ٹھہر کے نہیں، وہ فلموں میں دکھائے جیسا سوری، دیوال کو سوری، ہاں انہیں بھی پریشان ہوتا، کس کو بھی دیکھ رہے نو، کس کو سوری بول رہے، ایسا کوئی معاف کرتا؟ وہ بھی کون بولے تو امی باوا چار آدمیاں پنچایت بیٹھ کے لوگاں بول کے زبردستی ڈھک لے تو جا گیا، ماں جا معافی مانگ بولے تو جب جا کے نہیں کرتی بول کے پھر آخر میں جا کے انہیں ہار ہے تو ادھر دیکھ کے سوری جی معاف کرو بولے تو انہیں معاف کرتے، وہ دل میں وہ سچ رہتا، انہیں بھی لوگوں کو دیکھنے کے واسطے ہاں ٹھیک ہے بولتا، انہیں بھی ادھر منڈی کر کے ہاں جان دے بولتا، ایسا نہیں ہوتا، وہ دل میں ابھی نفرت رہتی، پھر وہ اس کا مطلب وہ آگ جو جلی نا وہ بجھی نہیں پوری، وہ کہیں تو بھی انگار کہیں تو بھی کھڑا ہے، وہ چنگاری ہے، وہ پھر وہ کبھی بھی جل سکتی ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے بجھانا چاہے تو دوسرے بولنے سے، فورس کرنے سے، دباؤ ڈالنے سے نہیں، اپنی دل کی خوشی سے جا کے ہر معاملے میں اکیلے میں بیٹھ کے اپنی انا کو تھوڑا سا کچل کے دیکھو جی غلطی میری ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، خلاص
ایک بات صرف عورت کو نہیں بول رہا ہوں میں، مرد بھی جب بھی کی اس کے ساتھ کوئی غلطی ہوئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی غلطی میری تھی، غصے میں آیا میں کچھ بول دیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، صرف یہ ایک بات یاد رکھو، یہ ایک بات زندگیاں خوشگوار بنا سکتی ہے، نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، اور معاف کرنا بھی ہے۔ معاف کرنا بھی بڑی ہمت کی کاموں میں سے ہے، ہر آدمی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں میں کیوں معاف کروں، میرے کو ایسا بولے تھے، میرے کو ایسا بولے تھے، نہیں نہیں نہیں، جتنے وہ لوگ عاجزی کے ساتھ آپ کو معافی مانگنے کے لیے آئے نا، آپ بھی اگر اتنی ہی خوشی کے ساتھ ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی آ جاؤ، کوئی بات نہیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اٹھے گلے لگا لیے، ہاتھ ملا لیے، بول دیے کہ ٹھیک ہے میں معاف کر دیا، تو دیکھو پھر دشمن بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے۔ ایک آخری مثال دے کے میری بات کو ختم کرتا ہوں، معاف کرنے کے تعلق سے بہت دن پہلے آپ لوگوں کو بولا تھا، کوئی چیز آپ ہاتھ میں اٹھا کے، آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کے ہی بچے ہیں، آپ کے بچے کو آپ کے گود میں کتنی دیر اٹھا کے رکھ سکتے جی؟ اٹھا کے ٹھہرنا ہے، کتنی دیر ٹھہریں گے؟ بولیے نا، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ اچھا کھا کے کر کے تندرست ہے، صحت مند ہے تو کتنی دیر اٹھا سکتے؟ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے۔ اچھا کوئی بھی چیز بچے کو اٹھائے یا اپنے ہاتھ میں کم از کم ہلکی چیز موبائل بھی اٹھا کے رکھے، موبائل ہمیشہ ہاتھ میں پکڑ لے کے رہتے، بہت بولے تو 2 گھنٹے، اس سے زیادہ؟ اچھا زیادہ دیر اٹھا کے رکھنے سے، ہاتھ میں پکڑنے سے کیا ہوتا؟ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی چیز پکڑ کے رکھو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح تمہارے اپنے بھائی، تمہاری اپنی بہنیں، تمہارے شوہر، تمہاری بیویوں کی باتوں کو بھی جتنے دن تم پکڑ کے رکھو گے، دل میں دبا کے رکھو گے، اٹھا کے رکھو گے، تکلیف ضرور ہوگی۔ وہ بولے سو آدمی بول دیا، چلے بھی گیا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، انہیں کوسی دنیا میں بھی چلے گیا، لیکن جو یاد رکھتا نا اس کو تکلیف ہوتی۔ انہوں ایسا بولے، شادی میں گئے، کچھ تو بھی بات ہو گئی، اب بولے سنے تو بول کے چلے گیا، پیٹ بھر کھا کے چلے گیا، لیکن جو دل میں چھپا کے رکھے نا، کھانا کھا رہے مگر کھانا نہیں جا رہا، رے با انہیں کیسا بولا میرے کو، انہوں میری بے عزتی کرے، کھانا نہیں جا رہا، رات کو آ کے سو گئے، نیند آتی؟ نیند نہیں آ رہی، کیسا بولے انہوں میرے کو بات، گھر والے سب سمجھا رہے، جان دے جی امی، جان دے جی ابا، چھوڑو جی، معاف کرو جی، صبح اٹھے کی وہی چاد آ رہا، شام کو وہی چاد آ رہا، انہوں سامنے دکھے تو وہی چاد آ رہا، تکلیف کس کو ہو رہی؟ جو پکڑ کے رکھا، جو معاف نہیں کرا اس کو تکلیف زیادہ ہوتے رہتی، یاد رکھو۔ اس لیے لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کی باتوں کو بھلا دو، تو چین و سکون کی زندگی دنیا میں بھی گزار سکتے اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو آج یہ جو 7 حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اخلاق کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے، تو اس پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق، اللہ کے رسول کے دعا کے مستحق ہم لوگ بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔